تو میرے بھائی یہ 14 اگست آ رہا ہے، 15-20 منٹ ہے، آپ توجہ فرمانا۔ 14 اگست آ رہا ہے، ہم کیسے خوشی مناتے ہیں؟ نماز ہے کہ نہیں پڑھتے؟ چھٹی ہے، سونا ہے سارا دن، لوڈو کھیلنی، تاش کھیلنی۔ آج کل تو وہ لوڈو بھی گئی، تاش بھی گئی، آج کل موبائل صاحب تشریف لے آئے، سارا دن موبائل پھیر دب۔ نہ اذان کی کوئی پرواہ ہے، نہ نماز کی کوئی پرواہ ہے۔ کیوں؟ ہمارا کچھ لگا نہیں، ہمارا نہ ملک پہ کچھ لگا، نہ ہمارا دین پہ کچھ لگا۔ جن لوگوں کو کچھ لگا تھا ان کو قدر تھی۔ ایک دکاندار سے کہو نا بھائی 4 دن دکان بند کرتے، ہڑتال کرنے والا، نہ میرا نقصان ہو جانا۔ اس کو اس پر کچھ لگا ہے، اس کا مال لگا ہے، اس کا وقت لگ رہا ہے، اس کی جان لگ رہی ہے، اس کو نقصان نظر آتا ہے، اگر بیٹھے تو اس کو فائدہ نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمارا ملک پر کچھ نہیں لگا، ہم کیسے 14 اگست مناتے ہیں؟ کھیل کود میں، کھیل تماشے میں، اتنی بڑی بانسریاں بچوں کو پکڑا دی، وہ شور کرتے پھر رہے ہیں۔ بھائی ہمیں تو چاہیے تھا اللہ کے دربار میں آتے، شکرانے کے نفل پڑھتے، آج ذکر زیادہ کرتے۔ پہلے میں 1 تسبیح کرتا ہوں، آج 2 تسبیح کروں۔ پہلے 1 سپارہ پڑھتا، 2 سپارے پڑھوں۔ پہلے 2 پڑھتا ہوں، آج 4 پڑھوں۔ نیک اعمال بڑھ جائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، ہم آزاد ہیں۔ ہماری نماز پر کوئی پابندی نہیں، زکوٰۃ پر کوئی پابندی نہیں، اذان پر کوئی پابندی نہیں، قربانی پر کوئی پابندی نہیں، داڑھی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں، روزہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ ان ملکوں میں جائیں جہاں داڑھی رکھنے سے پہلے لائسنس لینا پڑتا ہے، قربانی سے پہلے۔ یہاں بھی لانا چاہتے تھے نظام یہی کہ قربانی کی کھالیں جمع کرانی ہے تو پہلے بھائی درخواست دو، صدقہ کرنا ہے نا، پہلو درخواست دو۔ قربانی کی کھال صدقہ ہی کرنی ہے نا، اسی کیڑا گھر رکھنی، صدقہ کرنی ہے، پہلے درخواست جو بھی میں صدقہ لے سکتا ہوں، میں صدقہ دے سکتا ہوں۔ لیکن علماء نے اس کو مسترد کیا، بھائی عبادت پر کوئی پابندی نہیں، آزادی تو اسی چیز کا نام۔ اور اس آزادی کے پیچھے کتنے لوگوں کی جان لگی۔ آج ایک قتل ہو جائے نا محلے میں، سارے محلے پر روب پڑتا ہے، سارے محلے میں ایک وحشت، قتل ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے قربانیاں دی، یہ کوئی ایک دن میں پاکستان نہیں بن گیا، اس کے پیچھے کئی 100 سال کی قربانی ہے، پھر جا کے بنا۔ اور یہ قربانیاں دی کس نے؟ یہ قربانی علماء نے دی اور عوام نے دی۔ علماء نے قربانیاں دی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ علی رحمہم اللہ تعالی، ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، یہ 1856 کی، 64 کی، 1866 کی، یہ جو وقت گزرا ہے نا 5-7 سال، یہ بڑے مشکل تھے، بڑے مشکل تھے۔ یہ تحریک چل رہی تھی انگریز کے خلاف، انگریز کے خلاف تحریک چلی۔ پہلے سکھ تھے، ہندو تھے، پھر انگریز آ گئے، ایسٹ کمپنی آئی اس ملک میں، اور آئے کیسے؟ یہ مغلوں کی حکومت تھی وہاں، یہاں ہندوستان میں۔ اس وقت یہ انگریز آئے بمبئی کے راستے سے، بحری جہاز کے ذریعے آئے تجارت کے لیے، اور مال جس کے پاس ہونا سارے لوگ ادھر ہی جاتے۔ ایستا ایستا یہ تجارت کرنے لگے، پیسے کمانے لگے، ہندوستان کی زمین خریدنے لگے، حتیٰ کہ ایستا ایستا انہوں نے 4 صوبے خرید لیے، 4 صوبے خرید لیے۔ علماء اٹھے، انگریز نے ایستا ایستا حکومت کر لی، پاؤں جما لیے، اور جب ساری حکومت اس کی ہو گئی، مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے، علماء بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔
اب انگریزوں نے کہا کہ ان کا جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ کیسے کنٹرول کیا جاتا، کیسے کنٹرول کیا جائے؟ انہوں نے اپنا سروے کرایا. سروے کرانے کے بعد انہوں نے کہا جب تک 3 چیزیں ہیں نا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. برطانیہ کی حکومت، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک 3 چیزیں موجود ہیں. نمبر 1 قرآن پاک موجود ہے. جب تک قرآن پاک مسلمانوں میں ہے نا ان کا جذبہ ختم نہیں ہو سکتا. آزادی کا جذبہ، یہ انگریز سے آزادی جو چاہتے ہیں نا یہ قرآن پاک کی وجہ سے. دوسرا یہ لوگ ان میں مولوی ہیں، جب تک مولوی نہیں ختم ہوں گے اس وقت تک یہ قوم جہاد کے لیے لڑتی رہے گی. اب مسلمان تو جہاد کے لیے اٹھے تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ دلی سے چلے. ہندوستان تھا یہ سارا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا. تو انہوں نے 4000 افراد تیار کیے کہ انگریز کے خلاف لڑنا ہے. لازمی بات ہے غدار بھی تو مسلمانوں سے ہوتے ہیں نا. ان سے پہلے ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، وہ کیوں ناکام ہوئے؟ وہ اسی وجہ سے ناکام ہوئے کہ اپنے غداری کر کے میر جعفر، میر صادق، انہوں نے زمینیں لے لی 600 ایکڑ، 600 قلعہ. ہمارے ہاتھ مکان تو آدھے آتے ہوئے نا، 600 قلعہ، 600 ایکڑ لی، بک گئے. اور ٹیپو سلطان، یہ لوگ جتنے تھے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. آج ٹیپو سلطان کی تو وہ تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے، مونچھیں ہیں، داڑھی ہے ہی نہیں. اور تاریخ کی کتابوں یہ بات لکھی ہے کہ وہ تو ایک قدم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ نہیں اٹھاتے تھے. داڑھی مبارک تھی، ساری زندگی داڑھی. جب یہ لوگ بک گئے، کچھ لوگ مسلمان جلدی بک جاتے تے اسی سارے بریانی دی پلیٹ تے وک جان. ایک دیکھ کوئی پکا دے نا، آؤ جی کھاؤ تہاڈی دعوت ہے تے ووٹ سانو دینا جی. ایک بریانی پلیٹ کھا دی، وہ اندر ادھر ہضم نہیں ہوندی جب تک اسی انہوں نہ دے دئیے، ووٹ نہ دے دیں. سمجھ آئی نا؟ ہمارے لوگ اس طرح بک جاتے، دیکھتے نہیں. یہ ووٹ ایک امانت ہے. اب الیکشن آئے گا نا، دھیان سے ووٹ دینا. اللہ نے پوچھنا ہے کس کو ووٹ دیا تھا، اسلام کے خلاف یا اسلام کے حق میں، دین کے خلاف یا دین کے حق میں، کن کو ووٹ دیا تھا؟ وہ جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے ان کو ووٹ دیا تھا؟ نماز جو ہے وہ کسوٹی ہے. جو نماز پوری کرتا ہے، اور قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے جس کی نماز پوری نکل آئی اللہ کے فضل سے وہ دوسرے اعمال میں بھی پورا اترے گا. اور جس کی نماز پوری نہیں ہے، جو اللہ کے وعدہ کر کے ہے اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا. ہمارے ساتھ کرے گا وفا؟ کبھی نہیں وفا کرے گا میرے بھائی. اللہ نے اس ووٹ کا پوچھنا ہے ہمیں کہ کیا کر کے آئے ہو. ہم تو آپ کو سوچ ہی دے سکتے ہیں نا کہ ووٹ دینا دھیان سے استعمال کرنا. کس کو دے رہے ہیں؟ مسلم لیگ کو دے رہے ہیں، پی پی کو دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ آگے آدمی کون ہیں، کیسے ہیں؟ انہاں دے کوئی نمازی ہے یا کوئی نہ؟ جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ امانت میں خیانت بھی کرے گا. یہ سارے حکمرانوں کے خلاف جو کیس ہے تو شخانہ کے، یہ کس کے ہیں؟ یہ تو ملک کی امانت. کروڑ روپے دی چیز تسی 100 روپے خرید گیا ہو گئے. سمجھ آئی؟ اسی نا ان ووٹ دینا جنہیں سن بریانی کھوائی. او اللہ روزانہ کھلاتا ہے، صبح و شام اللہ روزانہ کھلاتا ہے. اللہ کو مؤذن 5 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم ادھر تو نہیں جاتے، مسجد اچ نہیں آنا، جنازے تو خوب جانا ہے. اتھے دکھلاوا ہے نا، ریاکاری ہے کہ مینوں ہی ویکھ لین، میرے جنازے تے ہی آن.
साढ़े खानदान का कोई जनाजा है उस दे ही आना, उस लिए तो वहाँ उस लिए जाते हैं। ना 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 मेरे भाई, मैंने शुरू में अर्ज किया जो अमल भी करो किसको राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो बात ये अर्ज कर रहा था, ये पाकिस्तान बनने से पहले कितने लोगों की कुर्बानियां, ये शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद, ये बालाकोट, ये कोई दूर नहीं है, बालाकोट की पहाड़ियों पर 4,000 लोगों की कब्रें हैं। वो अंबाला दिल्ली छोड़ के क्यों आए थे? ये अंग्रेज के खिलाफ। आज हम मजे लूट रहे हैं, आराम से बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, जुमे के लिए आए हैं, ना अजान में कोई रुकावट है, नमाज में कोई रुकावट नहीं, फिर भी आने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे भाई ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिल गई। मौलाना जाफर थनेसरी रहमहुल्लाह ताला, ये अंबाला से अंग्रेज ने गिरफ्तार किया। मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि अंग्रेज ने कहा कि उसके सर्वे में आया कुरान पाक जब तक है ये ख़त्म नहीं हो सकते। हुर्रियत का जज्बा, जिहाद का जज्बा, आज़ादी का जज्बा ये ख़त्म नहीं हो सकता। उसने कहा चलो, बरतानिया आर्डर कर दिया, तीनों शर्तों पे अमल करो, कुरान जला दो। 3.5 लाख नुस्खा कुरान पाक का एक जगह रख के जला दिया गया। 3.5 लाख। क्यों? कि ये मुसलमानों की जिंदगियों से निकले। लेकिन हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बच्चा 8 साल का पकड़ा, अंग्रेज जज के सामने खड़ा किया कि अल्लाह वर्के जलाए जा सकते हैं, मुसलमानों के दिलों से कुरान पाक नहीं निकाला जा सकता। दूसरी उनकी क्या शर्त थी? मौलवियन खत्म कर दे, मौलवियों को खत्म कर दो। 1864 से लेकर 1866 तक ये 202 साल इतने करबनाक हैं कि आदमी तारीख में पढ़े। और ये तारीख क्या है? कितने मौलवियों को खत्म किया गया? फरमाया दिल्ली से लेकर खैबर तक, ये सरहद तक, ये सारे इलाके में कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश न लटकी हो। कहना आसान है, बयान करना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन कुर्बानी देना खासा मुश्किल है। मुसलमानों से मौलवी निकल जाए फिर ये हमारे हो सकते हैं। और ये नहीं कि अंग्रेज कामयाब नहीं हुए, काफी हद तक वो भी कामयाब हुआ, अगरचे हमने कुर्बानी दी। वो कहता था मुसलमान रहो, सिर्फ नाम के, काम एक भी मुसलमानों वाला ना हो। नाम हो मुसलमान, मुसलमान रहो, लेकिन काम कोई नहीं करना। न नमाज पढ़नी है, न धोखा छड़ना है, न रिश्वत छोड़नी है, न सूद छोड़ना है। समझ आई? नमाज नहीं पढ़नी, नेक अमाल नहीं करने, मुसलमान रहो लेकिन बुरे अमाल करते रहो। भाई थोड़ी ठुकाई अल्लाह को ज्यादा होवे। समझ आई? तो मेरे भाई इतनी कुर्बानी है। तारीख उठा के देखो, जब पाकिस्तान बना था ना, जिसको हम आज 14 कतूतियां शूतियां मार के तो इथे रंग करा के सावा इधर चिट्टा रंग करा के ऐसे ने 14 अगस्त मना ली। ये रावी दरिया हमारे बिल्कुल करीब है, ये चलता था, खून से चलता था, पानी नहीं था। पानी में इतना खून था मुसलमानों का कि रावी के पानी के ऊपर खून गालिब था, खून ज्यादा होता था। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह लिखते हैं काला पानी में, कहते हैं कि हमें अंबाला से गिरफ्तार किया, अंबाला से दिल्ली तक पैदल लाए, सजा देनी मकसूद थी। फिर दिल्ली से लाहौर लाए, क्योंकि पूरा ही हिंदुस्तान था। अब आर्डर हो गया इन मौलवियों को ना यहां फांसी ना दो, इनको ले जाओ मुल्तान सेंट्रल जेल में, वहां इनको फांसी देना। कहने लगे पिंजरे बनवाए गए। पिंजरे किसके लिए बनाते? पिंजरे बनाते हैं हम परिंदों के लिए, जानवरों के लिए। पिंजरे बनाए गए और ऐसे पिंजरे थे आदमी बैठ नहीं सकता था, इतने सख्त। हमें डाल दिया गया
ملتان لے جا کر پھانسی دینی ہے، چاروں علماء کو، مولانا مملوک علی کو، مولانا جعفر تھنیسری کو اور مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سب کو پھانسی دینی۔ کہنے لگے کہ لاہور سے ہمیں مال گاڑی میں وہ پنجرے ہمارے ڈال دیے گئے، ہم اندر تھے، وہ 2.5 مہینے میں ملتان پہنچی۔ جو 4-5 گھنٹے کا سفر ہے نا، 2.5 مہینے میں یہ پہنچی۔ پھر جیل میں ڈال دیا گیا، پروانہ آ گیا، آرڈر آ گئے، ان کو پھانسی دینی، ان کو پھانسی دے دو۔ کہنے لگا ہمیں آرڈر موصول ہوئے، ہمارے سین ہوئے، ہم نے کہا شکر ہے اللہ کا، ہم بڑے خوش ہوئے۔ اس رات ہم نے بہت زیادہ عبادت کی۔ اب کیونکہ CID والے بھی ہماری نگرانی کرتے تھے، انہوں نے دیکھا بھئی مولوی آج بڑے خوش نے۔ پھر اطلاع دی گئی پیچھے، بھائی انہوں نے تو رات بڑی خوشی سے گزاری، بڑے خوش ہیں، بڑی انہوں نے عبادت کی۔ صبح آرڈر کینسل کر دیے، ان کو خوشی نہیں دینی، ان کو ہمیشہ پریشان ہی رکھنا ہے، خوشی نہ دو۔ یہاں سے پھر کالا پانی میں بھیج دیے گئے، اور وہاں جا کے پھر داڑیاں صاف کر دی گئی، مونڈ دی گئی داڑھی۔ حضرت جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بالوں کو رونے لگے، کہنے لگے کہ میں نے تو سمجھا میری مقدر ہے شہادت، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن تم میرے سے پہلے شہید ہو گئے، تم میرے سے پہلے شہید ہو گئے، مبارک ہو تمہیں۔ اپنے بالوں کو مبارک دی کہ تم اللہ کے راستے میں کاٹ دیے گئے ہو، اور آج ہم اللہ کے راستے میں نہیں، جان بوجھ کر کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائی، داڑھی کٹانا، داڑھی منڈانا یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، نماز پڑھ رہے ہو گناہ ساتھ چمٹا ہوا ہے، حج کرنے چلے گئے ہو گناہ ساتھ چمٹا ہوا ہے، کہہ رہے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ادھر زبان سے یہ بھی کہہ رہے ہو، اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہو، گناہ ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ داڑھی رکھو میرے بھائی، سارے ارادہ کر لو داڑھی رکھنی۔ ہم رشتہ دیکھنے ہیں بچی کا، بچی کو پسند کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر بچی والے جاتے ہیں، بچے کو پسند کرتے ہیں، بچی کو بھی کہتے ہیں تو بھی دیکھ لے بھائی۔ اگر بچی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے تو رشتہ ہم نہیں کرتے، بے وقت اس نے گزارنا۔ بچہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے بچی، تو ہم رشتہ نہیں کرتے۔ آپ سارے، میں اور آپ سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور حوریں کس کو پسند کرتی ہیں؟ داڑھی والے کو۔ حوریں کس کو پسند کرتی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے، کس کو پسند کرتی ہیں؟ عورتوں میں سے حوریں اس کو پسند کرتی ہیں جو پردہ ہیں، اور مردوں میں سے ان کو پسند کرتی ہیں جو داڑھی والے ہیں۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، حوریں ملنی، داڑھی رکھ لو پہلے، نہ کہنا بھائی انسان پسند نہیں ہے تو رشتہ مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس وجہ سے میرے بھائی اپنے چہروں پر داڑھی سجاؤ۔ حضرت جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ بالوں کو مبارک بھی دے رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں کہ تم میرے سے پہلے شہید ہو گئے، تم مجھ سے پہلے جو ہے میرے سے اونچا مقام اور اونچا درجہ لے کر چلے گئے۔ یہ 14 اگست اپنے بچوں کو منع کرو، روکو۔ ہمارا تاجر کیا ہے؟ وہی چیز لاتا ہے جو ہماری قوم پسند کرتی، نئی نئی چیزیں لائے گا۔ 14 اگست کو نفل 2 شکرانے کے پڑھ لینا، آرام سے بیٹھے ہو گھروں میں، کوئی تمہیں چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں، امن سے سوتے ہو، امن سے کاروبار کرتے ہو، امن سے رہتے ہو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ اللہ نے آزادی کی نعمت دی ہے، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کسی نعمت پر میرا شکریہ ادا کرو گے نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمت کی تمہارے اوپر بارش کر دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی آ گیا، نون سکیلہ بھی آ گیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ ہو جائے گی نعمت۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے میرے بھائی۔
اس وجہ سے اس آزادی کو اس طرح نہ مناؤ کہ محبوب صلی اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی ہو اور ہم باغی بن کے اللہ کے سامنے آئیں، یہ ہم کر رہے ہیں، شب رات آتی ہے پھر ہمارا یہی حال ہوتا ہے، شرلیاں پھٹا کے پھینک رہے ہیں آسمان کی طرف۔ بھائی اسی تو تڑی لانڈ ہے اللہ نو، اسی آئے کر دے پہ جو ہوندہ ہی کر لیں۔ بچو میرے بھائی، ہم دعوت ہی دے سکتے ہیں، آپ کو بتا ہی سکتے ہیں نا، حکومت آپ مولوی کے ہاتھ میں دیتے نہیں، اس وجہ سے کہ یہ کام سارے رکیں گے۔ جہاں مولوی جائے گا کچھ نہ کچھ، چلو 100% دین کا کام نہیں کر سکتا، 50% تو کرے گا نا۔ یہ مولوی تھے نا جنہوں نے بل پاس کرا لیا، صحابہ اکرام کو گالی دی جاتی تھی، اور روافض جتنے اشارے کنائے میں تو بہت زیادہ صاف الفاظ میں، ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ہم عمر کو نہیں مانتے، ہم عثمان کو نہیں مانتے، ہم علی کو نہیں مانتے، ہم طلحہ زبیر کو نہیں مانتے، ہم معاویہ کو نہیں مانتے۔ یہی تھا نا ہمارے ملک میں۔ چلو مولویاں زور شور لا کے ایک گل تو ہوں جڑا بکواس کرے گا نا 10 سال جیل چ رہے گا، اشارے کنائے چ کرے گا تو انسان ہے، اشارہ کنائے بھی سمجھتے، اشارے میں کرے گا، کنائے میں کرے گا، صاف زبان ان ہستیوں کے خلاف استعمال کرے گا جن کی وجہ سے ہمیں دین پہنچا۔ یہ ایسے دین پہنچ گیا ہے، ہم ایسے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا کچھ لگا نہیں، ماں باپ نے کلمہ پڑھا لیا۔ 1,24,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000۔ 1,24,000 سے 10,000 نکال دو، باقی کتنے بچ گئے؟ 1,14,000۔ 10,000 کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہیں، اور باقی 1,14,000 کدھر؟ وہ کہاں گئے؟ اٹھاؤ تاریخ کو، پشاور میں صحابہ کی قبریں، اصحاب بابا کے نام سے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں۔ اوپر چلے جاؤ، سمرہ میں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر افغانستان میں، پاکستان میں آؤ، جنگ کے علاقے میں ایک موضع کا نام صحابہ ہے، وہاں 3 قبریں۔ آگے میلسی میں چلے جاؤ، صحابہ کرام کی قبریں۔ اوپر ڈیرہ اسماعیل خان میں چلے جاؤ، صحابہ کرام کی قبریں۔ بنو میں چلے جاؤ، میرن شاہ میں چلے جاؤ، یہ صحابہ کرام کی قبریں۔ یہ ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے گھر بار چھوڑ گئے۔ آج جاؤ نا تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن، کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، میرے کو تو ٹائم کوئی نہیں، کیونکہ لڑنا تو ہے کوئی نہ، اتنے لڑنا بھی کوئی نہیں، کھانا پینا ہے، کوئی دین دیاں چند گلاں سیکھنیاں، سمجھے اتنی بات ہے نا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ان کے پاس ٹائم تھا جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے۔ ایک تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ بچہ ہونے والا تھا، یہ اللہ کے ولی جہاد کے لیے آئے، اب گئے 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب گھر واپس گئے، لازمی بات ہے شہر کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، گاؤں کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اندر داخل ہونا، اندر منڈا نکلا سکے، اب بابا کدھر ہوندا پہ؟ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، میں اندر کیسے داخل؟ وہ کہتا ہے میرا، یہ کہتا ہے میرا ہے، وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، پتہ نہیں، بیٹے کو پتہ نہیں یہ میرے ابو جی ہیں، پتہ اس سے پہلے باپ بھی کیا تھا، اس کو بھی پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ اب جب شور ہوا، وہ کہتا ہے میرا گھر ہے، وہ کہتا ہے میرا گھر ہے۔ 7 عورتیں نکلیں، مرد نکلے، انہوں نے کہا یہ تیرے ابا جی ہیں، یہ تیرے ابا جی ہیں۔ وہ اتنا وقت باہر رہے، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ جو آزادی ملی ہے، یہ آزادی کی قدر کرو، آزادی میں یہ نعمت ہے آزادی، اس کی قدر کو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ ارادہ کرو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ویک لینا کیڑے کیڑے مسلمان، ہاں جی سارے ارادہ کرتے ہیں نا نماز کا؟ دیکھ لینا، ہم پہلے اللہ سے بھی وعدہ کر رہے ہیں، مولوی دے وعدے دی کی حیثیت، اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، الستو بربکم، ٹھیک ہے جزاکم اللہ، اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جتنے جمعے پر آئیں گے نا، اب میں عصر کے وقت پھر کوشش کروں گا آ جاؤں، دیکھ لوں گا کتنی صفیں ہیں آپ کی مسجد میں، وہ اگلی مسجد میں دیکھ لو کتنی صفیں ہیں، اس مسجد میں دیکھ لو کتنی صفیں ہیں،
وہ ادھی صف، جمعے پر 8 صفیں اور نماز میں آدھی صف، اور جنازے میں سارے چودھری بنے 3 صفحہ بنا لو، 5 بنا لو، 7 بنا لو، صدقے اتھے تو سارے چودھری ہو مفتی ہو بھائی 7 صفحہ بناؤ جی جنازہ قبول ہو جائے تے مسجد دیا نمازہ، وہ نہ بھی بناؤ صفیں، وہ 3 نہ بھی بناؤ، 7 نہ بھی بناؤ، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ طاقت تو صرف 3 تک ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں تو 3 صفحے بنا لیں، زیادہ میں پھر کوئی حد نہیں۔ اتنے مفتی نہ بنو، مسجد دیا صفحہ بتاؤ، مسجد کی صفحے بڑھاؤ جو فرض عین ہے، جس کا حساب دینا ہے، تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ یہ 14 اگست آ رہا ہے، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام خود بھی نہ کرنا، بچوں کو بھی نہ کرنے دینا۔ اب ہمارا ایک اعتراض ہے، جی بچے نے کی کریے، پولیس والے پھڑے نہ آ جان تو پھر تسی آکھو کہ بچے نے کی کری، تسی چڑھا لو دوسرا گڈیاں، پولیس والے آندے نا پھر سارے لکدے پھر دے ہوندے، اس دل کوئی نہیں آتا ہوں منڈے نندر پائے ہوں میں 7000 بھارے آیا ہوں تو گڈی چڑھائیں، اس دل تو آخ دے یا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائی یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ کام کریں جس پر اللہ راضی ہو، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، وہ کام کریں جو ہمیں جنت میں لے جائیں، وہ کام چھوڑیں جس سے ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھلے، وہ کام ہم چھوڑنے والے بنیں۔ تو یہ آزادی کے تاریخ بڑی ہولناک تاریخ ہے، بڑی قربانی ہے۔ اس وقت علماء کچھ کہتے تھے پاکستان بنا لو، کچھ کہتے تھے نہ بناؤ، کیا ہوگا؟ یہ کام وہاں سود ہوگا، رشوت ہوگی۔ اب چلے جاؤ کسی سرکاری محکمے میں، کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی زیادہ ارجنٹ فیس دیو، اے رشوت نہ بدل لو تسی، میں آپ سب میں شریک ہوں، ہم نام جتنے بدل لیں شریعت کا قانون نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، جو شریعت کا اصول ہے وہ اصول رہنا ہے۔ بس میں یہ درد دل تھا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی آزادی کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، اسلاف کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو برے اعمال چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد